اچھا یہ جو بات ہے نا اکابر نے فرمایا، ایک یہ چیز ہے جو بات عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں انسان کو جب دارالامتحان ہے دونوں صورتیں پیش آئیں گی. کبھی ایسے حالات آئیں گے یہ مسکرائے گا، اللہ نہ کرے کبھی ایسے حالات آئیں گے یہ روئے گا. اس لیے کہ یہ دارالامتحان ہے، یہاں پر دونوں طرح کے مرحلے آئیں گے. کبھی خوشیوں سے آزمائے گی قدرت، کبھی غمیوں سے آزمائے گی. اس لیے علماء نے لکھا ہے ہاں آگے جو آخرت کا جہان آئے گا، اس دنیا میں تو سکھ اور دکھ سانسوں کی طرح آئیں گے، لیکن آخرت کا جو جہان ہے علماء نے لکھا ہے اس جہان میں قدرت نے دو ٹھکانے رکھے ہیں. ایک ایسا ٹھکانہ رکھا ہے کہ جہاں پر غمی نام کی کسی شے کا کوئی گزر نہیں ہے، وہاں ہر شے انسان کی مرضی کے پیچھے رہے گی، بس اس کی چاہت کی دیر ہے. اس کا نام ہے جنت. اور دوسرا اسی جہاں پر ایک ٹھکانہ قدرت نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کہ علماء نے لکھا ہے وہاں سکھ نام کی کسی شے کا گزر نہیں ہے، اس کا نام ہے دوزخ. ہاں علماء نے لکھا ہے یہ دونوں باتیں آخرت جہان کی. جو جنت میں گیا وہ سدا خوش سے خوشی رہے گا. حتیٰ کہ علماء اہل سنت و جماعت نے لکھا ہے کہ اس جہان میں جنت کا یہ عالم ہے کہ وہاں قدرت نے نیند تک نہیں رکھی ہے. وہ جہان ایسا ہے، اس لیے وہاں دکھ کا کوئی گزر نہیں ہے. جس نام کا بھی لفظ کا بھی کوئی کمزوری یا اس طرح کے عیب کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے وہاں نہیں ہے اس کا گزر، چاہے کمزوری ہو چاہے عیب. لیکن جو دوسرا ہے مقام جس کو دوزخ کہتے ہیں، علماء نے لکھا وہاں سکھ نام کی کوئی شے ہے ہی. لیکن اس دنیا میں دونوں پیش آئیں گے کیونکہ یہ دارالامتحان ہے نا. اس لیے مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے اسباق میں اور عنوانوں کے ساتھ یہ دو بڑے اہم عنوان ملتے ہیں کہ اگر انسان کو اس دنیا میں کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے اسے اپنا حق نہ سمجھے، اللہ کا کرم سمجھے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی سختی، کوئی پریشانی، کوئی غم آتا ہے تو پھر مایوس نہ ہو، اللہ سے امید رکھے. یہ دونوں پہلو ساتھ رکھے گا تو انشاءاللہ یہ زندگی کا جو دارالامتحان ہے اس سے گزر جائے گا انشاءاللہ. اس لیے اکابر نے لکھا ہے اسلامی لغت کا سبق یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے خوشیاں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ نہ کرے اگر غم آتا ہے تو پھر صبر کرے. ہمارے ہاں ان دونوں کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتے ہیں. کبھی کبھی کچھ لفظوں کے سامنے لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، دھیان دیجئے گا. دن ہو تو سامنے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ رات. اگر صحت ہو تو سامنے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ بیماری. امید ہو تو سامنے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ نا امیدی. اسی طرح جب ہمارے ہاں شکر کا لفظ ہے تو ہم سامنے ایک اور لفظ لے آئے ہیں جشن، اور اللہ تعالیٰ بچائیں صبر کا مرحلہ ہے تو ہم ایک اور لفظ سامنے لے آئے ہیں، وہ ہے ماتم. علماء نے لکھا ہے اسلامی لغت میں ان دونوں لفظوں کی گنجائش نہیں ہے، نہ جشن کی نہ ماتم کی. اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو وہ اسلامی لغت میں اس کے لیے شکر ہے، اور اللہ نہ کرے اگر غم آیا ہے تو اسلامی لغت میں اس موقع کے لیے صبر ہے. بات سمجھ آئی؟